السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو آفاق سن سیریز جماعت ہفتم کی اردو کتاب میں صفحہ نمبر 130 پر سوال نمبر 9 سائنسی ترقی کے ماحول پر مثبت اور منفی اثرات کے موضوع پر استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمے پر ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں مکالمے کی طرف۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ استاد صاحب، مجھے کچھ معلومات درکار ہے۔ ضرور بیٹا۔ استاد محترم، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سائنسی ترقی نے ہمارے ماحول پر کیا اثرات ڈالے ہیں؟ سائنسی ترقی نے ماحول پر بے شمار مثبت اثرات ڈالے ہیں، جیسے کہ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ہم نے توانائی کے بہتر ذرائع، ماحولیاتی تحفظ کی تکنیکوں اور زراعت میں بہتر پیداوار کے طریقے دریافت کیے ہیں، لیکن اس کے منفی پہلو بھی ہے۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ میرے خیال میں مثبت پہلوؤں میں توانائی کے متبادل ذرائع جیسے شمسی اور ہوائی توانائی کا فروغ شامل ہے، جو ماحول کو بچانے میں مددگار ہے، لیکن منفی پہلو میں صنعتی آلودگی اور کاربن اخراج کا بڑھنا بھی شامل ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل درست۔ صنعتی ترقی اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے فضا اور پانی کی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال ماحولیاتی توازن کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں توانائی کے صاف ذرائع کو مزید فروغ دینا چاہیے اور صنعتی اداروں کو ماحول دوست پالیسیوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے پابند کرنا چاہیے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ماحولیاتی حفاظت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ترقی کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ترقی کو ماحولیاتی نقصان سے متوازن کریں۔ سائنسی ترقی کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اب ماحولیاتی تبدیلیوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں اور ان کے حل پر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائنسی ترقی کے بغیر ہم ماحولیاتی چیلنجوں کا سامنا کر سکتے ہیں؟ نہیں، سائنسی ترقی نہ ہو تو ماحول کو درپیش مسائل اور بھی پیچیدہ ہو جائیں گے۔ دراصل ہمیں سائنسی ترقی کو اس انداز میں استعمال کرنا چاہیے کہ ہم قدرتی وسائل کو تحفظ دے سکیں اور آلودگی کو کم کر سکیں۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو سائنس ماحول کو بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ کی باتیں بہت مفید ہے استاد محترم۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ سائنسی ترقی سے نہ صرف مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ انہی کے ذریعے ہم ان مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مستقبل میں ایسی تحقیق اور ٹیکنالوجیز پر کام کرو جو ماحول کے تحفظ میں معاون ہو۔ یاد رکھو، سائنس کا مقصد انسانیت اور ماحول دونوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔